السلام علیکم، میرا نام محمد احمد رضا ہے، میرا آفس لاہور شملہ بھری میں ہے۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہے طارق بھائی، اور ہم آج آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے کہ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، ایئرپورٹ سے لے کے واپس ایئرپورٹ تک کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، وہاں پہ جو لوگ گراؤنڈ سروس حاجیوں کو دے رہے ہیں ان کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے، اور حاجیوں کو جو عمرہ زائرین ہیں، جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو کن چیزوں پہ احتیاط کرنی چاہیے اور کن چیزوں پہ صبر کرنا چاہیے، وہ اس کے لیے آج ہمیں طارق بھائی چیزیں گائیڈ کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، اور جو طارق بھائی ہیں مدینہ شریف سے تشریف لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے ایک زندگی کا اپنا ایک عرصہ مدینہ شریف میں گزارا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے مکہ مدینہ پاک میں گھر عطا فرمائے، آمین۔ تو طارق بھائی بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو پاکستان سے یا پوری دنیا سے پاکستانی لوگ عمرے پہ آتے ہیں سعودی عربیہ، تو جدہ میں وہ لینڈ کرتے ہیں زیادہ تر، تو وہاں پہ کن چیزوں پہ صبر کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں؟ جی یہ بہت آپ نے خوبصورت بات پوچھی۔ سب سے پہلے تو کیونکہ یہاں سے جب حاجی جاتے ہیں تو ایک لمبا سفر ہے، 5-5.5 گھنٹے کا سفر ہے، تو پھر وہاں پر ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں نا وہاں، تو اب ایک فلائٹ کے ساتھ اکٹھی کبھی 2-3 فلائٹیں بھی لگ جاتی ہیں۔ جی آپ باہر نکلیں، آپ سے پہلے لائن لگی ہوئی ہے تو آپ اس لائن میں شامل ہو جائیں۔ اب یہاں پر ہمیں صبر کرنا ہے، تو یہ بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے باہر نکلتے۔ پھر سامان آپ نے لینا ہے، وہاں پر بھی آپ کا ٹائم لگتا ہے۔ وہاں سے جب آپ باہر آتے ہیں اپنا امیگریشن وغیرہ کلیئر کر کے تو باہر آتے ہیں، تو اب وہ آپ کا پاسپورٹ وغیرہ سامان چیک کرتے تو آپ کو کہتے ہیں باہر جائیں۔ تو وہاں پر جو ہے سب سے پہلے تو آپ سم لیں۔ ایئرپورٹ پہ اترتے ساتھ سب سے پہلے سم لینی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہاں جی، اور سنا سموں پہ بھی فراڈ ہونے لگ گیا ہے۔ معذرت مجھے اس چیز کا علم ٹھیک ہے۔ اور سم کہاں سے لینا بہتر ہے؟ ایک ہے کہ کار پارکنگ جہاں پہ ہے وہاں سے لینی چاہیے، ایئرپورٹ کے اندر سے لیں؟ دیکھیں یہ سب سے بیسٹ ہے جی ایئرپورٹ کے اندر سے۔ ہاں، کیونکہ کار پارکنگ میں فراڈ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، وہاں پر انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا اپنے کاؤنٹر لگائے ہیں۔ اور کون سی کمپنی کی سم لیں وہ بہتر ہے؟ ابھی دیکھیں جی میں تو پہلے زین استعمال کرتا ہوں، تو زین کی سروس جو ہے نا وہ مجھے تنگ کر رہی تھی، تو میں نے جو ہے نا پھر موبائل ہی، میں نے کافی دوستوں سے سنا یار آپ موبائل ہی اور سوا لے لو، وہ بیسٹ جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ مہنگا ہے۔ ہاں جی، تو وہ پھر میں نے تو ابھی جو ہے نا موبائل ہی اور سوا یہ استعمال کر رہا ہوں۔ تو باقی زین کی بھی سروس اچھی ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، بڑا میں نے بڑی اچھی رہی ہے یہ سروس۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے کیا لینی ہے؟ سم لینی ہے۔ سم لینی، کیونکہ آپ کا انتظار کون کر رہا ہے؟ جیسے ہم لوگ وہاں حاجیوں کو ریسیو کر رہے ہیں، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں حاجیوں کا کہ ہمارا حاجی کا یہ ٹائم ہو گیا فلائٹ کا، تو حاجی صاحب جیسے باہر نکلے ہم سے رابطہ کریں، ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ حاجی صاحب رابطہ کریں گے، میرے پاس نمبر آ جائے گا۔ اب حاجی صاحب نے رابطہ نہیں کرنا، اب سم لے لی ہے، کال کر دیے تو ہمارے پاس نمبر آ گیا، اب ہم نے حاجی صاحب سے نمبر رابطہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم رابطے میں رہتے ہیں، بھئی آپ کو بس مل گئی ہے، آپ کہاں پر ہیں، پھر ہم جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم حاجی کو آگے ریسیو کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو حاجی نہیں سم لیتے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، ہمیں بھی پریشان کرتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ عموماً لوگ یہاں سے ایک سسٹم چلا ہوا ہے کہ یہاں سے رومنگ سم کروا کے جاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ اب رومنگ سم پہ اگر تو واٹس ایپ کی سہولت اب ہے، اگر وہ واٹس ایپ کر دیتے ہیں تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے جی میرے حاجی پہنچ گئے، اگر ان کا نیٹ ورک کام کر جاتا ہے تو اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کی سروس کام نہیں کرتی، موبائل یا چارجنگ وہ نہیں کر پاتے، جو بھی ہے مسئلے مسائل آتے ہیں تو وہ رابطہ نہیں کر پاتے، پریشانیاں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ایک 25-30 ریال کی سم لے لیں، ایک کال کر دیں، خود بھی سکون میں آ جائیں گے، اگلا بندہ بھی سکون میں ہو جائے۔ ایک اس پہ سوال آتا ہے کہ سعودی عربیہ میں کیا آج بھی پاکستانی اتنی تعداد میں ہے جن کے پاس انڈرائڈ موبائل نہیں ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسی چیز فیس کی ہے کہ جو لوگ آپ لوگوں کو کال کر رہے ہیں ان کے پاس انڈرائڈ موبائل نہیں ہے؟ ابھی تو جو ہے نا کوئی شاید ملے۔ اچھا، ورنہ مطلب ہے کہ انڈرائڈ موبائل ہر کسی کے پاس ہے، واٹس ایپ، فیس بک، یہ وہ یوٹیوب ہر کوئی چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو پاسپورٹ ہے وہ کسی کو نہیں دینا، نہ بس ڈرائیور کو بھی نہیں دینا، کسی بندے کو آپ نے اپنا پاسپورٹ نہیں دینا۔ ویزا کی کاپی دے دو،
جی ہوٹل ووچر دے دو, بالکل ٹکٹ کی کاپی دے دو, پاسپورٹ کسی کو نہیں دینا. اگر کوئی بندہ آپ سے پاسپورٹ لیتا ہے, اس بندے کی چہرے کی تصویر, اور اگر آپ جس گاڑی میں جا رہے ہو اگر کوئی ڈرائیور پاسپورٹ مانگتا ہے تو اس ڈرائیور کی تصویر اور اس گاڑی کی تصویر کھینچنی ہے نمبر پلیٹ کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا موبائل نمبر بھی کوشش کریں ڈرائیور کا اس کا لے. ہاں لیکن پاسپورٹ نہیں دینا. پہلی کوشش یہ کرو, ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. وہ عربی میں چیخے بھی مارے تو پریشان نہیں ہونا, آپ بھی پنجابی میں اونچی اونچی بولنے لگ جانا. ہاں جی ٹھیک ہے نا, پولیس کو بلائیں. ہاں اس کو کہنا تو پولیس کو بلا. اگر وہ عربی بولتا ہے آپ اردو میں بولنے لگ جانا. اگر کسی کا دل کرتا ہے کچھ سخت بولنا تو بول دو, کوئی مسئلہ نہیں, جان زیادہ چیز ہے. ہاں جی کسی ٹیکسی والے گزر ہوتے ہیں, کسی کو روک کے ٹیکسی والے کو اس سے بات ہاں اس سے بات کر لے, رولا آپ بھی رولا ڈال دینا, کوئی مسئلہ نہیں. پاکستانی اس کام میں ویسے ہی ماہر ہے, ٹھیک ہے, رولا ڈال دینا. یہ ہو گیا جدہ سے مکہ آنے کا ہم بتا رہے ہیں. اب مکہ کے اندر جو لوگ صبح آتی ہیں ان کو کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں حاجیوں کو, اور جو لوگ رات کی فلائٹوں پہ آتے ہیں ان کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے, اور اس میں ان کو کس چیز کے اندر صبر اختیار کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے جیسے آپ ہیں یا اور بھائی ہیں جو گراؤنڈ سروس دے رہے ہیں, کوئی واش روم چلا گیا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی کھانا کھا رہا ہے, یا کسی کا موبائل بند ہو گیا بیٹری کی وجہ سے, اس لمحات پہ جو حاجی ہے اس کو کیا اپنا عمل کرنا چاہیے. ہاں جی اچھا احمد بھائی ہماری بات ہو رہی تھی, تو سب سے پہلے جب حاجی باہر آتا ہے نا تو اس سے نا ٹرانسپورٹ کا مشکل کا سامنا ہوتا ہے. اچھا اب ظاہر آپ سے ان لوگوں نے ویزے لگوائے, جی, تو آگے ریسیو کرنے والے ہم ہوتے ہیں, انہوں نے کمپلین کس کو کرنی ہے, آپ کو کرنی ہے, مجھے کرنی جی. اب یہ جو شرکہ ہوتا ہے, کمپنی ہوتی ہے نا, ان کے بندے وہاں پر ہوتے ہیں, آپ اکیلے ہی نہیں آئے, اور لوگ بھی آپ کے پیچھے ہیں. جی, آپ نے بس میں بیٹھنا ہے, ان لوگوں نے بیٹھنا ہے, یعنی کہ اگر پوری بس کے حاجی آئے تو پوری بس انہوں نے فل کر کے لے کے جانی ہے. اب وہ کوئی 10 منٹ میں نکل آئے, کوئی آدھے گھنٹے میں, تو کوئی گھنٹے میں. اب اس پہ سب سے بڑا یہ آزمائش کا وقت ہے, اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے, کیونکہ وہاں نا حاجی بیچارہ تھک جاتا ہے, معاملات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اتنی دیر بس میں, یہ کون سی کمپنی ہے, کیا ہے. تو یہ شیئرنگ پیکج میں جو ہم شیئرنگ ٹرانسپورٹ لیتے ہیں, تو شیئرنگ ہے. جیسے ہم لاری اڈے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ظاہر ہم جا کے ہم نے سیٹ لے لی, اب بس خالی ہے. جی, تو اب سواریاں وہ بڑھتا ہے تو ایک ٹائم تو لگتا ہے, آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. کبھی بعض دفعہ 10 منٹ میں بس بھر گئی تو کئی گھنٹہ لے جاتا ہے. جی جی, حاجی کے بعد 6-8 گھنٹے میں کھڑا رہا ہوں. ہاں جی, تو یہ والا پھر حاجی کہتے ہیں جی آپ کی کیسی سروسز ہیں, آپ کی یہ سروس ہے, تو بھائی اس سے بہتر ہے کہ آپ سیپریٹ لے لیں, پرائیویٹ ٹرانسپورٹ وہ لے لیں. آپ جیسے باہر نکلیں, ڈرائیور موجود ہے, گاڑی میں بیٹھے, وہ سیدھا مکہ لے کے آپ کو چلا جائے گا. تو سب سے پہلے تو یہاں پر آپ نے جو ہے نا صبر کا مظاہرہ صبر کرنا ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ احرام کی حالت میں ہیں, تو احرام میں آپ جتنا صبر کریں گے اتنا زیادہ ثواب بھی. جی, ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد آپ کا نیکسٹ کوسچن تھا, جو لوگ رات کی فلائٹ میں آتی ہیں اور انہوں نے مکہ آنا ہے تو کیا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, اور اس پہ کیا صبر کرنا پڑے گا. اور جو لوگ دن کے ٹائم آتے ہیں اور ان لوگوں نے بھی جدہ سے مکہ آنا ہے کیونکہ کانٹیکٹ کرنا ہے, کیونکہ دن کی اور رات کی فلائٹوں میں ڈفرینس پڑ جاتا ہے, تو اس میں کیا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں جی, اس میں اس طرح کا جو مجھے دیکھنے کو ملا ہے نا, ایک تو جو میں نے پہلے آپ کو بتایا سم کا مسئلہ, اگر ہمارا بندے سے رابطہ ہو گیا تو ظاہر ہے بندے تھک جاتے ہیں, لیٹ نائٹ آپ لوگ آئے ہیں تو بندے کی آنکھ لگ گئی, ٹھیک ہے, آپ کا انتظار کر رہا تھا, آپ نے کال نہیں کی, تو آپ ہوٹل پر گئے ہیں تو آگے ہوٹل میں آپ کو روم نہیں مل رہا. ہاں, کیونکہ غلطی کس کی ہے کہ جس نے کال نہیں کی, جس نے بتایا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب بندہ جو ہے نا ایئرپورٹ پر اس طرح ہوتا ہے صاحب کہ آپ آئے ہیں, لائن میں لگ گئے, وہاں گھنٹہ لگ گیا, باہر نکلے ہیں, سامان وغیرہ اپنا کور کرتے آدھا گھنٹہ وہاں لگ گیا, پھر آگے بس میں آپ کا جو ہے نا بیٹھے رہے, وہاں آدھا گھنٹہ لگ گیا, پھر آپ نے آگے 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے مکہ پہنچنا ہے, تو یہ بھی 3-4 گھنٹوں کا سفر ہے. تو اب وہ لیٹ نائٹ ہے, بندے کو نیند آ گئی, تو اب وہ کال نہیں نہ کی, کیونکہ سب سے پہلے بتایا جاتا ہے یہ ہمارا مکہ کا بندہ ہے, ووچر کے اوپر نمبر دیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایئرپورٹ سے اس سے رابطہ کرنا ہے. جب اس نے رابطہ نہیں کیا, بندے اس کو کیا پتہ حاجی کہاں پر ہے, کیا ہے, نہ واٹس ایپ کیا نہ رابطہ کیا, تو اس بندے کو اس وجہ سے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے, روم نہیں پھر ملتا. تو جب وہ پھر رابطہ ہوتا ہے تو عموماً تو اب بیٹھے بھی ہوتے ہیں بندے,
لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ رابطہ کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، سب سے اہم شرط یہی ہے۔ ہوٹل کا چیک ان اور چیک آؤٹ جو ٹائم ہے وہ بھی آپ ہی بتا دیں۔ چلو مکہ میں جی بالکل، مکہ پاک میں جو چیک ان ٹائم ہے وہ 2 سے 2:30 بجے کا ہے، اور مدینہ پاک میں جو چیک ان ٹائم ہے وہ ہے 4 سے 5 بجے کا۔ چیک ان ٹائم، چیک ان ٹائم اور چیک آؤٹ چیک آؤٹ ٹائم جو مکہ پاک میں ہے وہ 11:30-12 بجے کا ہے، ٹھیک ہے۔ مدینہ پاک میں ظہر کے بعد تک کا ہوتا ہے، ظہر کے بعد تک کا، ہاں جی، مطلب ہے لیکن کہ وہاں پر بھی نماز کے ٹائم آ کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ روم آپ جو ہے نا خالی کر دیں، لیکن یہ ہے کہ 1-2 بج جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ اب جو مکہ سے مدینہ جانا ہے اس کا مکہ سے مدینہ جانے کا یعنی کہ ٹائم ٹیبل، ٹرانسپورٹ کا طریقہ کار، اور اس کے اندر بھی شیئرنگ بس ہی ہے، پرائیویٹ کا اس لیے ذکر نہیں کرتے، پرائیویٹ تو دیے آپ نے پیسے ہیں، اترو اور چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور جو مکہ سے مدینہ جانا ہے اس کے اندر بھی حاجی غصہ کر جاتا ہے، میں باہر کھلوتا بیگ میں پڑے نے، بس نہیں آ رہی، یہ چیز اس میں آپ نے کیا چیزیں مشکلات اب اس میں بھی سب سے پہلے احمد بھائی بات یہ ہے کہ یہ رابطہ کریں گے، ٹھیک ہے، ایک دن پہلے رابطہ کرنا ہے وہ بس والے سے، بس والے سے۔ اگر آپ کا وہاں بندہ ہے وہ آپ کا کرواتا ہے، لیکن آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ ووچر کے اوپر نام دیا ہے بس والے کا کہ مکہ کی ٹرانسپورٹ والے کا نام ہے، آپ نے اس کو یاد دلانا ہے، یہ ظہر کے بعد عصر کے ٹائم دلا دیں، پھر اس کو رپیٹ کر دیں عشاء کے بعد، ٹھیک ہے جی، رات کو 9-10 بجے عشاء کے بعد اس کو جو ہے نا آپ لازمی مغرب کے بعد عشاء کے بعد لازمی رپیٹ کرا دیں۔ سعودی عربیہ میں شیئرنگ ٹرانسپورٹ میں سب سے اچھی کمپنی کون سی جا رہی ہے بس کی؟ بسمہ، ایسا بسمہ جا رہی ہے، کوافل والے ہیں، اچھا، ہاں جی، اس طرح کی نا، اور کافی نبراس والے کی بھی اچھی سروس، نبراس بھی اچھی جا رہی ہے، بسمہ کی کمپلینس بھی ہیں، اچھا، میرا تو ان کے ساتھ ہم نے کیا کوئی کیا کرنا، ہاں، تو وہ جو ہے نا میرے ساتھ یہ موجودہ بھی واقعہ ہوا ہے کہ وہ ٹائم پہ آئے نہیں تھے، رات کو ہم نے پھر وزارت الحج کو بلایا تو رات کو 10 بجے اچھا، جو ہے نا حاجیوں کو ہم نے بھیجا تھا 11 بجے، اچھا، اس طرح 2 دن واقعات اور بھی ہوئے ہیں۔ اچھا، تو ماشاءاللہ اچھی کمپنی ہے، اچھے کام کرتی ہیں، کمپنیاں اچھی ہوتی ہیں، بیچ میں بندے جو ہے نا وہ کر جاتے ہیں، ڈرائیور کر گیا یا بندے نے اطلاع نہیں کی، سستی، ایسے معاملہ۔ اور جی صاحب، اب میں آپ کو کہہ رہا تھا بندے نے رابطہ کیا، اس کے بعد صبح جو ہے نا جیسے ٹرانسپورٹ آتی ہے آپ ان سے رابطہ کریں فجر کے بعد کہ بھائی ہم لوگ ریڈی ہیں، سامان ہمارا تیار ہے، تو وہ آپ کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ اب لینے کے لیے آ رہے ہیں نا، صبح آپ دیکھیں گے ابراہیم خلیل روڈ جو ہے کبری کے نیچے، وہاں پر ایک بڑا ہجوم ہوتا ہے، ہر وقت رہتا ہے، ہر وقت رہتا ہے، وہ خاص طور پہ صبح میں نا بسوں کا ہجوم، اوپر نیچے آگے پیچھے، اور اسکول ٹائم بھی ہوتا ہے تو رش ہوتا ہے، آفس ٹائم بھی، تو وہ جو ہے نا بسیں آنے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، تو حاجی بیچارے کیونکہ صبح کا سامان نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے۔ رمضان میں کیا طریقہ کار ہوگا ابراہیم خلیل روڈ کے اوپر؟ جو یہ تو ریگولر سے ہٹ کے بات آ گئی نا رمضان، اس کا کیا ہوگا؟ رمضان میں جو ہے نا دور دور تک راستے بند کیے جاتے ہیں، نماز سے 1 گھنٹہ پہلے راستہ بند کر دیتے ہیں۔ مکہ سے کہاں سے بند کرتے ہیں؟ ابراہیم خلیل روڈ مین سے، کبری سے راستہ بند کر دیتے ہیں، اور مدینہ شریف جو ہے میں پیچھے اشارے تک بھی کر دیتے ہیں، اچھا، تھوڑا آگے جا کے نا وہاں پر بھی بند کر دیتے ہیں، یہاں سے بھی جہاں پر یو ٹرن ہوتا ہے وہاں سے واپس گاڑی کو بھیج گھما دیتے ہیں، ہاں جی، تو پھر حاجیوں کو چل کے جو ہے نا وہاں تک جانا پڑتا ہے، بیگز وغیرہ لے کے جانا پڑتا ہے۔ اور وہ رمضان کے اندر مکہ میں اعتکاف کا طریقہ کار کوئی آئیڈیا؟ اعتکاف کا طریقہ کار آپ سنا ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو پہلے بکنگ آپ کی کروانی پڑتی ہے آن لائن جن سے، ہاں جی، آپ کا کوئی وہاں آن لائن بھی سسٹم ہے، میں نسک سے ہے، نسک ایپ سے نا، جی، وہاں سے ہے، اور پھر شرکے والے بھی اس کی آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیں گے کہ اگر کسی نے وہ آپ معلومات لیں گے نا، شرکے والے آپ کو بتائیں گے اس کا پہلے وہ فارم فل ہوگا، اور مدینہ شریف میں بھی ایسے ہی ہے، مدینہ پاک میں بھی ایسے ہے، اور مکہ سے مدینہ چلیں گے، اور مکہ پاک کے اندر جو ہے شٹل ہوٹل آپ پریفر کریں گے یا قریب والے ہوٹل پریفر کریں گے جو بہتر ہے؟ یہ ایک تو حاجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نہیں حاجی کو بھی نکال دیں، حاجی کو نکال دیں، آپ کیا پریفر کریں گے؟ آپ کی کیا سجیشن ہے؟ اچھا، اب میری سجیشن ہوتی ہے کلومیٹر کے اندر واکنگ ڈسٹینس، یہ میں کہتا ہوں، میں خود حاجیوں کو یہی عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ لوگ دور لینے کے بجائے اگر قریب لے لیں، کوئی اچھی بلڈنگ بھی ملتی ہے، اچھی مل جائے،
یہاں آپ کو 1200 میٹر پہ 1500 میٹر پہ اچھا ہوٹل ملتا ہے تو آپ وہ لے لیں. ایک تو آپ جو ہے نا وہاں پر شاپنگ بھی قریب کر لیتے ہیں جی. سارا جو ہے نا مکہ پاک ارد گرد آپ گھوم بھی لیتے ہیں. پھر جو اتنی واک تو ہماری ریگولر ہوتی ہے 10 سے 15 منٹ, ٹھیک ہے نا. وہاں اگر لوگ کہتے ہیں 1500 میٹر, اب 1500 میٹر وہ سن کے نا 1500 سن کے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں ہم جا رہے ہیں. اب یہ 1.5 کلومیٹر ہے, ٹھیک ہے, 1.5 کلومیٹر واک کتنی. ہم یہاں پر چون کے اپنی دکان پر جاتے ہیں یا میڈیکل والے کے پاس جاتے ہیں محلے میں تو پیدل جاتے ہیں, تو یہ 15 منٹ کی واک ہوتی ہے. 1.5 کلومیٹر کی تقریباً 12 سے 15 منٹ کی واک ہے. تو اب تیز چلنے والا وہ 10 منٹ میں بھی چلا جاتا ہے. لیکن 15 منٹ کی واک کچھ بھی نہیں ہے. کچھ نہیں واک صاحب, یہ تو ڈیلی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ 15-20 منٹ واک کریں. اور اس سے زیادہ تو لوگ وہ خریدتے کچھ نہیں ہے. وہ کلوک ٹاور کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر کبھی تھلے, کبھی اوپر کبھی نیچے. اور یہ دیکھیں گے آپ وہ بازار سے گزرتے ہیں نا وہ واک پتہ نہیں چلتی. شٹل ہوٹل کہاں سے شروع ہو جاتے ہیں مکہ میں؟ مطلب اچھا یہ 1500 میٹر سے 2000 میٹر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہاں سے بس دیتے ہیں. ہاں جی, شٹل سروس دیتے ہیں. یہ کلوک ٹاور کی بیک سائڈ پہ, اور پھر جو کلوک ٹاور سے آپ جاتے ہیں نا نیچے بیسمنٹ جو ہے پل مین زمزم کی, یہاں پر بھی گاڑیوں کو چھوڑتا. تو شٹل سروس 1500 میٹر سے کیا شٹل ہوگی؟ وہ بس سروس ہوتی ہے ماشاءاللہ, لے کے جاتی ہے نمازوں میں. بڑی بس 50 سیٹر ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ اچھی سروسز ہے. ووکو ہوٹل ہو گیا, اولیان ہو گیا. ووکو تو ویسے 7 کلومیٹر پہ ہے جی, یہ 5 کلومیٹر پہ ہے. ووکو ہوٹل 1500 اس کا ڈسٹینس ہے. 1500 میٹر. جی جی. اچھا, ہاں جی, کیونکہ وہ حرم سے مسجد شریف سے ابراہیم خلیل روڈ پہ. تو کیمرہ جو ہے میرا آف ہو گیا تھا, تو ہماری بات چل رہی تھی مکہ شریف کے جو شٹل ہوٹل ہیں اس کے حوالے سے. تو مکہ شریف سے اب چلے جاتے ہیں مدینہ شریف. مدینہ شریف کے اندر جو اب بنگالی محلہ گرنے سے لوگ کنفیوز ہیں. جو مدینہ شریف کے اندر لیڈیز گیٹ والی سائڈ جو ہے ان کے نئے نمبر کون سی ہیں؟ نئے نمبر مطلب کہ جو نئے نمبر بھی لگی ہے نا. ہاں جی, ابھی یہ جو نا 300 کی جو نا سیریل انہوں نے چلا دی ہے. نئے نمبر ہے یہ لیڈیز گیٹ والی سائڈ ہے 335 333 تو 328. یہ جو ہے نا انوار المدینہ مومن پک کی سائڈ جو ہے نا یہ 328 330 333 یہ والی نا مین جو باب فاد طریق شہدہ جاتی ہے تو یہ 335 33. اور پرانے نمبر کون سے تھے؟ 24 25 26. جی یہ وہ بھی لگے ہوئے؟ جی وہ نہیں ابھی لگے, اب نہیں لگے. اب 335 334 33 یہ والے جو ہے. اب بنگالی محلہ ہی اس کے سیدھا جاتے تھے تو لیڈیز گیٹ سے تو پیچھے آتا تھا بنگالی محلہ, وہ ہو گیا ڈیمولش. جی جی بالکل. اب مدینہ شریف کی جو باقی 3 سائڈ ہیں, ایک جنت البقی والی سائڈ ہے, ٹھیک ہے, پھر بلال سائڈ ہے. اب ان چاروں سائڈوں کو مرکزیہ بولتے ہیں. جی ان چاروں سائڈوں کو مرکزیہ بولتے ہیں. ایسے ہی پورا راؤنڈ بنا ہوا ہے. ہاں کہ چاروں سائڈوں کو مرکزیہ بولتے ہیں. اب لوگوں کی آسانی کے لیے یہ بتائیں کہ جو حرم کی توسیع ہوئی ہے وہ مرکزیہ کی کس سائڈ پہ ہوئی ہے؟ توسیع جو ہوئی ہے ایسا باب السلام کی طرف ہوئی ہے. ٹھیک ہے, نیو حرم اس سے کہتی ہیں باب السلام کی طرف, اس طرف بس توسیع ہوئی ہے. آگے ابھی مزید بن رہا ہے. جی, اب کب یہ بنے گا تو پھر پتہ چلے گا انشاءاللہ. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. بلال سائڈ جو ہے اس سائڈ پہ اکانومی ہوٹل جو ہے وہ کتنے ڈسٹینس کے اندر ہیں؟ بلال سائڈ پہ دیکھیں یہ جو اکانومی ہوٹل ہے تقریباً جس کو مسجد بلال, ہاں جی 500 400 500 میٹر میں جو ہے نا, آگے 600 میٹر 700 میٹر, اور آگے شٹل سروس بھی اس طرف ہے ہوٹل, اسی سائڈ پر ہے. اسی سائڈ پر ہیں بالکل. اور کچھ مدینہ شریف کے حوالے سے تھوڑا سا بتانا چاہیں کہ وہاں پہ کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے, ریاض الجنہ میں جانے کی اپوائنٹمنٹ کیسے لینی ہے, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھنے والوں کو. جیسے آپ کو اپنی ڈیٹ کنفرم ہو جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے ریاض الجنہ کا ٹائم لیں, یہاں سے جاتے ہوئے لے لیں, اپنے ایجنٹ سے سمجھ لیں. اب تو سوشل میڈیا پہ بھی طریقہ کار سمجھایا. وہاں پہ دفتر بھی بنا ہوا ہے نا؟ جی ان کا مکتب بنا ہوا ہے. وہ کس سائڈ پہ بنا ہوا ہے مکتب؟ یہ بنا ہوا ہے جی 37 نمبر مسجد کا 37 نمبر گیٹ ہے, اور جو ہے نا مسجد کے باہر والا جو ڈور ہے جو 4 دیواری ہے 365 میوزیم کے ساتھ. ہاں جی میوزیم کے ساتھ 365 67 نمبر گیٹ ہے.
اس کے ساتھ ہی تھوڑا آگے وہاں پہ حاجی فزیکلی جا کے بھی اپوائنٹمنٹ لے سکتا ہے. ہاں جی وہاں پر. اور مدینہ شریف کے اندر کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی اور مدینہ شریف کے اندر پاکستانی فوڈ کہاں سے مل جائے گا؟ جی احتیاطی تو وہاں پر قدم پر احتیاط ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے نا وہ ایک شاعر لکھتے ہیں بہت ہی اچھا شعر، وہ پائے نظر ہوش میں آ ہوئے نبی ہے، آنکھوں سے چلنا یہاں پر بے ادبی ہے. یہ امام شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ممکن ان کا یہ شعر ہے. تو وہاں پر بڑے بہادر طریقے سے جو مقصد ہے جو ہم لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم نے جو لینا ہے کہ سب سے پہلے مغفرت کا پروانہ، اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ یہ جو محبت ہم نے گھر میں رکھنی ہے رشتہ دار عزیز و قریب کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ نہیں کہ وہاں پر رکھنی ہے، باہر تو ہم بہت اچھے ہیں تو گھر میں معاملات اچھے نہیں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب لوگ لمبی عمر کے لیے تو بہت ساری باتیں احتیاط ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا. تو لمبی عمر کے لیے صلہ رحمی بہت ضروری ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و قریب کے ساتھ، تو صدقات دیتا ہے، اس کی عمر بھی بڑھتی ہے، صحت بھی سیٹ رہتی ہے. صحیح بات. ہاں جی. اور مدینہ شریف کے اندر جو پاکستانی فوڈ ہے وہ کہاں سے مل جائے گا؟ پہلے تو وہ تھا نا بنگالی ملے ہوئے مطلب عرفات والے. جی پہلے وہاں پر تھے، اب بلال مسجد کی طرف نا زیادہ اس طرف ہوٹل ہیں. اور پھر کوئی ہوٹلوں کے نام بتا دیں جہاں سے کھانا اچھا ملتا ہو پاکستانی فوڈ مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں مہران والے ہیں، اور کیا اس کا نام ہے، مطعم کراچی ہے. اب وہ بنگالی محلہ کی طرف ہی نا جو آگے ہوٹل ہے مطعم کراچی، اچھا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوٹل ہے. پھر طباق والے بھی ہیں. تو اس طرح کافی ریسٹورنٹ نا وہاں پر ہے. قبا روڈ پر بھی پاکستانی جو ہے نا، پیدل آپ جاتے ہیں نا قبا روڈ پہ، تو وہاں پر بھی ہوٹل بنے ہوئے ہیں پاکستانی کچھ. ٹھیک ہے جی. کوکو مہران ہوٹل ہے کویتی مسجد کے پاس قبا روڈ پہ، بہت اچھے کھانے ہیں اس کی، اچھا سستے بھی ہیں ماشاءاللہ. ہاں جی. تو دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں، مکہ مدینہ میں آ رہی ہیں اور ان چیزوں کافی حد تک ہم نے بات جو ہے وہ گائیڈ کی ہے. جی. تو کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو جو میں نہ پوچھ سکا ہوں، آپ بتانا چاہیں؟ سب سے ایسا بڑی بات یہ کہ جیسے کہ سم کا معاملہ ہم نے بتایا، رابطے کرنے ہیں اور اپنی مدد اپنے تحت ہی زیادہ چلنا ہے. جی ٹھیک ہے جی. شاپنگ کرتے ہوئے اپنی جو ہے نا وہاں پر بھی اپنے جیبوں کا طواف کرتے ہوئے اپنے ریال کا پرس کا خیال کرنا، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں کہ یہ پریشانیاں وہاں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو بچے ساتھ لے کے آئے تو وہ رش ہوتا ہے تو بچہ آگے پیچھے ہو گیا تو پتہ نہیں چلتا. ایک کوشچن رہ گیا تھا، اکانومی ہوٹلز جو ہیں اسٹار کیٹیگری سے نیچے، ان کی صفائی کے کیا طریقہ کار ہے اور ان میں کیا کیا چیزیں نہیں ملتی؟ ہاں یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر اکانومی جو ہوٹل ہیں ان میں جو ہے نا وہ صفائی کرتے ہیں ایک دن، اس کے بعد 2-3 دن بعد چینج کرتے ہیں. اگر آپ کوشش کریں اس کے ساتھ کچھ تھوڑا تعاون کر کے آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی صفائی تعاون کیا کریں وہ بھی تھوڑا گائیڈ کر دیں. کہ بنگالی جو صفائی کرنے والا آتا ہے نا، میں دس دینا میں بھی دینا، انہوں 5-10 ریال دے دیو، ڈیلی صفائی کر دے گا. ٹھیک ہے. اگر تسی 5-10 ریال نہیں دیندے تو آپ صفائی کر لو. ہاں جی. تو یہ ہوتا ہے، ورنہ انہوں نے 2-3 دن بعد پریشان نہیں ہونا. میں جو آپ نہیں کہہ سکتے میں کیا دوں گا، انہوں نے پیسے دے کے جانا نا، مفت تو نہیں جانا. اب یہ 3 اسٹار جو ہوٹل لیتے ہیں ان کے تو ساری سروسز ہیں. اس میں ایک احمد بھائی بات یہ ہے کہ اب حاجی سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈور آ کے نوک کرے گا تو پھر ہوگا. پہلے ایسا ہوتا تھا، اب بھی کچھ ہوٹلوں میں ہے نظام، 5 اسٹار میں بھی وہ نوک کرتے ہیں. بعض دفعہ ہم ہوٹل میں نہیں ہوتے، بعض دفعہ ہم سو رہے ہوتے ہیں تو وہ نوک کر کے چلے جاتے ہیں. تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے کاؤنٹر پہ جب آپ صبح نماز کے لیے پڑھنے جائیں تو وہاں اپنا روم نمبر ریسیپشن پہ آپ نے بتا دینا کہ میں نے اپنی روم کی نا کلیننگ کروانی ہے. لیکن یہ نا سروس 3-4-5 اسٹار ہوٹلوں میں ہے، لیکن میرا سوال اکانومی کا ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب اس میں معذرت ایک بات یہ تھی کہ لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آ کے کر کے چلے جائیں گے. اس طرح ہوتا ہے، پہلے نا لوگ وہ کرتے تھے ماسٹر کیز کے ساتھ نا صفائی کر کے چلے گئے تو چوریاں ہوئیں، کوئی مسائل پیدا ہوئے، اس کی وجہ سے وہ سروس بند کر دی. تو اب ان کو جو ہے نا وہ اوپر فون کی سہولت ہوتی ہے، 0 دبائیں تو وہ کاؤنٹر پہ کال جاتی ہے. لیکن یہ اسٹار کیٹیگری، میرا کوسچن ہے اکانومی کے اندر ایک دفعہ صفائی کرتے جب آپ کا چیک ان ہوگا 3 سے 4 دن صفائی نہیں ہونی.
اگر آپ نے صفائی کرانی ہے تو جو صفائی والا بندہ ہے اسے پیار سے بات کرنی ہے, 5 سے 10 ریال اچھی نیت سے اس کو دینے ہیں, وہ آپ کی صفائی بھی کرے گا, شاپر بھی بدلے گا. اکانومی ہوٹل میں باتھ روم میں کوئی ایسیسری نہیں ملتی, ٹوتھ برش, صابن, تولیہ یہ آپ نے اپنا پاکستان سے خود لے کے جانا ہے, جو لوگ سستے پیکج پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ خیال رکھیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں کمروں میں سے اسمیل آتی ہے, تو اکانومی ہوٹلوں میں سے اسمیل آئے گی کیونکہ وہاں پہ پان پھینکنے والے بھی رہتے ہیں. اچھے ہوٹلوں میں تو پان کھانے والے تو لوگ رہتے کوئی نہیں ہے, تو جو اکانومی ہوٹل ہے ان میں پان کھانے والے لوگ رہتے ہیں تو دروازوں کے باہر تھوکتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈسٹ بنوں میں تھوکتے ہیں. پھر ڈفرینٹ نیشنلٹی کے لوگ آ کے رہتے ہیں, ان کی اپنی اسمیل ہوتی ہے, ان کے اپنے کھانے کے فوڈ کی اسمیل ہوتی ہے, روٹی کی اسمیل ہوتی ہے. بلینکٹ وہی اسی طرح دوبارہ وہ لگا دیتے ہیں. جو بلینکٹ ہے مطلب ہے کہ دیسی زبان میں جو ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کمبل, وہ دھلے ہوئے نہیں ہوتے اکانومی ہوٹل میں جناب, دھلے ہوئے نہیں ہوتے. گل نو سمجھو, پیسے ود پرو تے سکون لو. ہاں, آپ 21 دن کا پیکج ہے, 15 دن کا لے لو. لیکن ویری گڈ, یہ میری سجیشن ہے کہ 21 دن کا پیکج کی بجائے 15 دن کا لے لو, لیکن رہائش قریب لے لو. ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا. آپ کو ہم سے سستا بھی مل جائے گا اور مہنگا پیکج بھی مل جائے گا, لیکن جو چیز دیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے بتا کے دیں گے, ٹھیک ہے. میرے خیال سے میں کافی چیزیں کور کر لی ہیں. جی الحمدللہ. اس کے اندر جو تھوڑی ہدایت بھی آپ کو آ جائے تو ہمارے لیے بھی اچھا ہے, آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے. جزاک اللہ طارق بھی, تھینک یو سو مچ, آپ کے قیمتی ٹائم کا انہوں نے جو ہے بڑا ٹائم دیا, بڑی اچھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے جو ہے انہوں نے بتائی ہیں, جو ہم نے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کیا ہے. امید کرتے ہیں, یقین ہمیشہ رب پہ کرنا چاہیے, امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ لوگوں کی نیت کا, آپ لوگوں کو مکہ مدینہ کا سفر عطا فرمائے, آمین. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.